بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از MGT 519 اسٹریٹجک مارکیٹنگ اور میں آپ کا انسٹرکٹر ہوں عامر صدیقی. آج ہم اپنا 13th لیکچر شروع کر رہے ہیں اور ہم اپنے سیگمنٹیشن کا جو ٹاپک تھا اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور ہم اسی سے ہی آگے چلیں گے اور اپنا ٹاپک کو وہاں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں چھوڑا تھا. بٹ بیفور ڈوئنگ دیٹ ہم ہمیشہ کی طرح ایک بریف سا ریکیپ لیں گے اور یہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ابھی تک سیگمنٹیشن میں کیا کچھ پڑھا ہے. We started off with this chapter having an introduction of the segmentation, targeting and positioning process known as the STP. ہم نے اس کے بارے میں بات کی, سیگمنٹیشن کے ڈسکس کیا کہ سیگمنٹیشن کے بینیفٹس کیا ہیں, سیگمنٹیشن کی کیوں جاتی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کیوں ہیں, اور یہ سارے ایسپیکٹ ڈسکس کرنے کے بعد جو ایس ٹی پی ماڈل تھا ہم نے اس کے بارے میں بات کی کہ ایس ٹی پی ماڈل ایکچولی کی بینیفیشلی کیا فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے کیا بینیفٹس ہیں. ہم نے جو ایس ٹی پی ماڈل جو ہوتا ہے اس کے پراپر امپلیمنٹیشن کا کیا بینیفٹ لانگ رن کمپنی کو ہوتا ہے اور شارٹ ٹرم میں بھی کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. آفٹر ہیونگ سعید صاحب یہ جو ڈیفینیشن ہم کریں گے نا, یہ جو میں تیسرا پوائنٹ ہوگا یعنی ایس ٹی پی ماڈل کے بعد, اس کو ذرا پھر سے کر لیتے ہیں. ایس ٹی پی ماڈل ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے جب ہمیں پوری طریقے سے پورے سیگمنٹیشن پروسیس کی سمجھ آنا شروع ہو گئی تو پھر دین وی ڈیفائنڈ واٹ سیگمنٹیشن از. سیگمنٹیشن ایکچولی ہوتا کیا ہے, covered that and then we came up to the next thing کہ جی سیگمنٹیشن, ٹارگیٹنگ, پوزیشننگ, ایس ٹی پی کی کیا کیا اپروچز ہوتی ہیں. So there are 3 approaches جس کے بارے میں ہم نے بات کی. سیگمنٹیشن کے جو ویریبلز ہیں وہ بات کی ہم نے کہ they should be measurable, they should be attainable, اور یہ کہ جو 4 اس کے تھے سسٹینیبل ہونا چاہیے, وہ سارے کے سارے ہم نے ویریبلس کو بھی ڈسکس کیا اور پھر اینڈ ہم نے کیا تھا کہ افیکٹو سیگمنٹیشن کیا ہوتی ہے. آفٹر ہیونگ ڈن دس اب ہم سیگمنٹیشن کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چل پڑتے ہیں اینڈ دیٹ از ٹارگیٹنگ. کہ جب سیگمنٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, سب سے پہلے آپ کو ایک پلان مل گیا. جو مارکیٹ پلان تھا اس کے حساب سے کمپنی نے بزنس ریسرچ کنڈکٹ کی. ریسرچ کرنے کے بعد سیگمنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے. ونس دوز سیگمنٹس ور آئیڈینٹیفائڈ, اس کے بعد کمپنی نے یہ میجر کیا کہ کیا یہ سیگمنٹس آر دے پروفیٹیبل انف, از اٹ ایون ورتھ انویسٹنگ ان دم, از اٹ کیا یہ سیگمنٹس جو ہیں یہ کمپنی کے جو پروڈکٹ ہے اس کے لیے پراپرلی جو ہے وہ اس کے نیڈز اینڈ وانٹس کو, کسٹمرز کی نیڈز اینڈ وانٹس کو کیا وہ فلفل کر رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں جب کہ ایک دفعہ کمپنی نے دیکھ لیں, ایک سیگمنٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, تو دین دا کمپنی مووز آن ٹو دا نیکسٹ فیز اینڈ دیٹ از دا ٹارگیٹنگ فیز. کہ جب پروڈکٹ کے نے ایک دفعہ پروڈکٹ آئیڈینٹیفائی ہو گئی, پروڈکٹ کے کرسپونڈنگ سیگمنٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا, جب سیگمنٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا پھر یہ دیکھ لیا کہ وہ سیگمنٹس میں سے وہ ٹارگٹ مارکیٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا جدھر کمپنی اپنے پروڈکٹ کو پراپرلی پلیس کر سکتی ہے اور ان لوگوں کی نیڈز کو فلفل کر سکتی ہے جو کہ اس ٹارگٹ میں مارکیٹ کا پارٹ ہے. پھر کمپنی نے یہ دیکھا کہ یہ جو نمبر ہے آف دا ٹارگٹ مارکیٹ, دا نمبر آف پیپل ان دا سیگمنٹ, از اٹ انف, کیا وہ کمپنی کو پروفیٹیبلٹی, کمپنی کی سسٹینیبلٹی, کمپنی کی وائبلٹی, کیا وہ ان تمام تر چیزوں کو آنسر کر سکیں گے. جب ایک دفعہ وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا, اس کے بعد دا نیکسٹ پروسیس از دیٹ آف ٹارگیٹنگ. اب ٹارگیٹنگ میں جو کمپنی ہے اٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ ٹو ٹارگیٹ 1 or more segments. اب کمپنی نے جب ایک دفعہ سیگمنٹس کو آئیڈینٹیفائی ہو گئے, مارک کر لیا, ان کے پراپر انفارمیشن ریکارڈ کر لی کہ کس سیگمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے کون کون سے سیگمنٹس کے اندر یہ چیزیں
پروڈکٹ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنا ہے, تو اس کے بعد کمپنی یہ ڈیسائیڈ کرے گی, یو ایز مارکیٹرز ول ڈیسائیڈ بیسیکلی, کہ کیا آپ ایک ہی سیگمنٹ کو ٹارگٹ کریں گے یا کوئی ایک سے زیادہ سیگمنٹس کو ٹارگٹ کریں گے. یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے, یہ جو چوائس ہے کہ whether to target one segment or more than one segment within the same market, this is dependent on several factors. ان میں سے جو first factor ہے that is the level of competition. جب آپ کسی مارکیٹ میں سیگمنٹیشن کے بعد جب اس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹارگٹ میں سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس جگہ پہ اس سیگمنٹ میں کمپٹیشن کا لیول کیا ہے. آپ کا جو کمپیٹیٹرز ہیں, جو کمپیٹنگ برانڈز ہیں, دی کمپیٹنگ پروڈکٹس جو ہیں, وہ کس حد تک اس سیگمنٹ میں پلے کر رہے ہیں. ان کی لیول آف مینیپولیشن, ان کی جو لیول آف مینیپولیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے, یو ہیو ٹو ڈٹرمن کہ ان کی سیٹسفیکشن کتنی ہے, وہ کتنی اچھے طریقے سے کسٹمر کی نیڈس کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اگر تو وہ پروڈکٹ کسٹمر کی نیڈس اینڈ وانٹس کو بہت اچھے طریقے سے سیٹسفائی کر رہے ہیں, دین entering into that particular segment and making your own mark would be an extremely uphill task for the company. Having said that, this does not mean کہ کمپنی اس particular segment میں enter نہ کرے, because کمپنی نے اگر ایک particular segment کے لیے proper research کی بھی ہے and they've seen کہ ان کے لیے potential ہے despite the fact کہ competitors ہیں, اور وہ competitors effectively customers کی پاپولیرٹی, کسٹمر کی نیڈ سیٹسفیکشن کو پورا کریں, بٹ پروڈکٹ میں جو ہماری پروڈکٹ ہے اس کے اندر کوئی ایسا کمپیٹیٹیو ایج ہے, آئیدر اٹس آن دا بیسس آف دا ڈفرینسیشن اور کاسٹ کی بیسس پہ, کہ یا تو ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ سستی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کمپیٹیٹرز آر آفر, اور دیر از سم ایج ان دا پروڈکٹ جو کہ جو ایگزسٹنگ کلائنٹس, جو ایگزسٹنگ کمپیٹیٹرز ہیں, ان کے لیے ایک پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. دین آف کورس the company is going to enter that market. Customer needs کے ساتھ ساتھ what the company has to see is کہ the greater the number of customers, the greater the number of buyers for a product, the more are the chances کہ وہ کمپنی جو ہے وہ وہاں پہ سکسیسفلی اپنا پروڈکٹ کو لانچ کر سکتا. لیٹس سی, اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو چائنیز مارکیٹ ہے, چائنیز کنزیومر مارکیٹ, ایوری ویسٹرن کنٹری, ایوری ویسٹرن کمپنی, ایوری ویسٹرن اور نان چائنیز کنٹری وانٹس ٹو آپریٹ ان دیٹ ایریا. وائی از دیٹ؟ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں بٹوین دا ویسٹ اینڈ دا چائنیز مارکیٹ, بٹ اس سارے ڈفرینسز کے باوجود وہ پھر بھی جو چائنیز مارکیٹ ہے اس دیٹ از اے ہیوج مارکیٹ, دیٹ از اے ہیوج پوٹینشیل مارکیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دا نمبر آف پیپل ان دیٹ کنٹری از سو مچ کہ وہ پروڈکٹ کا کسی بھی کمپنی کے سکسیس لیول ڈٹرمن کرنے کے میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اسی لیے چاہے میکڈونلڈس ہو, چاہے مرسیڈیز بینز ہو, ایوری کنٹری وانٹس ٹو آپریٹ ان چائنا. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, بلکہ وہ اپنی کاسٹ کو, اپنی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو, اپنی ڈسٹریبیوشن کاسٹ کو اور اپنی لیبر کاسٹ کو اتنا ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چائنا میں جا کے فیکٹریز اپنی لگانے کو بھی پریفر کرتے ہیں, بیکاز ان کو وہاں پہ اتنے انسینٹیوز ہیں, لو کاسٹ آف لیبر ہے, کہ اٹ از آلویز beneficial for these companies not only to target the market but also produce in that market. Secondly, ہماری نیبرنگ کنٹری انڈیا کو دیکھ لیں, اتنے وہاں پہ اتنی ہیوج پاپولیشن ہے کہ سافٹ ویئر کمپنیز سے لے کر تو ایٹریز تک, کلودنگ کمپنیز, ایوری کنٹری وانٹس ٹو اسٹیبلش دیم سیلوز ان انڈیا.
Again the reason for this is کہ اتنے وہاں پہ لوگ ہیں کہ کمپنیز نو کہ وہ جب وہاں پہ آپریٹ کریں گی تو وہ وہاں پہ کسی نہ کسی نیش کو ٹارگٹ کر لیں گی. After having properly segmented that market, they know that their potential for them exists in markets of India and China. Similarly, despite the fact that Pakistan mein jo hai wo situation is not very conducive for investment, for business right now, lekin because of our population and the growth in population, companies they continue to operate here. بجائے اس کے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں, خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, they continue to come and Pakistan remains a good market on their radars. اس کا بھی یہی ریزن ہے کہ we have so many people, we have so much of population جس کی unsatisfied needs ہیں. اتنی population ایسی ہے جس کے ابھی اس دنیا میں شاید اتنے products ہوں which can very easily satisfy our needs, but they're not here, they're not available readily here. So companies, they continue and they want to invest here because of the fact that the number of people is immense. So the greater the number of people in a particular market, the more chances of success lie for any company to enter into that market and to deal with competitors. اسی طرح جب کمپنی کسی مارکیٹ میں انٹر ہو رہی ہوتی ہے تو دے ہیو ٹو سی کہ کیا اس مارکیٹ میں نمبر آف کمپیٹیٹرز کتنے زیادہ ہیں. اگر تو نمبر آف کمپیٹیٹرز بہت ہیں اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں تو either you have to know the complete information of the working of your competitors, because the more the competitors, the difficult it will be to make your mark in that market. اپنے آپ کو اس مارکیٹ میں اسٹیبلش کرنا مشکل ہوگا جب وہاں پہ آلریڈی 2 3 4 5 کمپیٹیٹرز آلریڈی کام کر رہے ہیں. اب جس طرح فروٹنگ جوس جو ہے دیٹ ہیز جسٹ بین انٹروڈیوس ان دا مارکیٹ, 2-3 مہینے ہو گئے ہیں اس کو. اب یہ جو فروٹنگ جوس ہے وہ مارکیٹ میں انٹر ہو گیا ہے, بٹ اس کے کمپٹیشن میں اتنے سارے ایگزسٹنگ برانڈز آلریڈی آپریٹ کر رہے ہیں کہ اس کو اپنا میکنگ اے مارک would require a lot of investment, a lot of effort on the part of the sales teams, on the promotion teams, تاکہ people will actually get to know that okay کوئی ایک اور اچھے اسٹینڈرڈ کا جوس آ رہا ہے. نہیں تو نیسلے being the market leader, اس کے بعد شیزان is there, اس کے بعد there are so many companies that are already operating کہ یہ اس کمپنی کو اپنا پوٹینشیل منوانے میں is going to take some time. اور جب بھی کوئی کمپنی کسی مارکیٹ میں نئی انٹر ہوتی ہے سو ایکسپیکٹیشن آف پروفٹس کہ اتنی جلدی کمپنی پروفٹس ارن کر لے یہ مشکل ہے. the company is going to take some time کیونکہ وہ کمپیٹیٹرس کی پروڈکٹس کو جو یوزرز ہیں وہ ان کو سوئچ کرانے میں اپنے پروڈکٹ میں they'll have to establish themselves in the market, and for this the company should give themselves some time کہ instant profitability میں they will not be able to go. It's going to take some time to get to the desired targeted profits. As compared to the competitors, the companies should also be able to see کہ وہ جب ایک مارکیٹ سیگمنٹڈ مارکیٹ میں انٹر کر رہے ہیں جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کو کر رہے ہیں تو they should be better able to meet their customer needs. ان کو اپنے کسٹمر کی جو نیڈز ہیں ان کو اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں they should be better able to need it, they should be better able to satisfy those needs, and customers کی perception میں بھی it is very important that they should know کہ this particular product is going to satisfy our needs in a much better manner as compared to the other competing brands. اب جو introduction of Q Mobile in the cellular industry, the reason why the mobile company has been a huge success is کہ they knew کہ جو existing market میں جو brands ہیں like Nokia, like Samsung,
like iPhones, وہ ان سے کمپیٹ کس بیسس پہ کرے گا؟ ان کا جو ایج ہے دیٹ از دا کاسٹ فیکٹر. وہ اپنی پرائس کو یہ جو کمپیٹنگ برانڈز ہیں ان کے مقابلے میں اتنا لو لیول پہ ہیں کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار دوز کمپنیز جو ایگزسٹنگ جائنٹس ہیں ٹو کمپیٹ ود کیو موبائل ایٹ دیٹ لیول. وہ فیچرز جو کہ دوسرے فونز جو ہیں وہ اگر دے رہے ہیں ان دا رینج آف 30,000 روپیز, تو کیو موبائل از گیونگ آل دوز بینیفٹس فار 15 to 16,000 روپیز. سو ایک کاسٹ کانشیس کسٹمر جو ہے he would prefer to buy a Q Mobile. تو Q Mobile نے when they entered the market, ان کی مارکیٹنگ جو پرسنل سیلز تھی that was very aggressive, کیونکہ ریٹیلرز کو کنونس کرنا to keep their product in their shelves and then to put that product in front of all the competing brands was very difficult for the company to do. But because of the price factor, because of their aggressive personal sales, they managed to achieve this. And now نوکیا کے بہت سارے جو لو اینڈ برانڈز ہیں, ریٹیلرز جو کہ سیکنڈ ہینڈ بزنس کر رہے ہوتے ہیں, دے پریفر کہ انسٹیڈ آف نوکیا دے پریفر اے کیو موبائل. تو کیو موبائل ہیز اسٹیبلش اٹ سیلف ان دا موبائل فونز انڈسٹری ود اے ویری بریف پیریڈ آف ٹائم. یہ دیکھنے کی اب چیز ہے کہ جب کوئی آپ ایک نئے ٹارگٹ میں انٹر کر رہے ہوتے ہیں, ایک نئی ٹارگٹ مارکیٹ میں انٹر کر رہے ہیں, تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو بی اے نیو کمپنی ٹو بی اے سکسیس ان دیٹ ایگزسٹنگ مارکیٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ آپ کا جو کمپٹیشن ہے, جو کمپیٹیٹرز ہیں, وہ ایک لمبے عرصے سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. بٹ آن دا بیسس آف دی ابو ڈسکشن دیٹ وی جسٹ ہیڈ, it's not necessary that the company should override its chances of success. The companies should very ably understand that if they're able to meet their customer needs because on the basis of the cost or differentiation, they can still enter the market, they can still get into profitability, and they can still be a success. Next in targeting is how large is a segment. پہلی چیز تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ نمبر آف کمپیٹیٹرز کتنے ایک مارکیٹ میں. The second thing that the company has to analyze in the targeting phase is کہ how large is a segment. اس segment کے number of people, the number of buyers جو کہ potential رکھتے ہیں to purchase the product of the company, وہ کتنے ہیں. And then not only that کہ ان کا number of people presently کتنے زیادہ ہیں, but can we expect کہ this number of people will grow with the passage of time? I was once reading a case study کہ جو Middle Eastern carriers ہیں, جو airline carriers ہیں like the Emirates, the Etihad, Qatar, Kuwait Airlines, Oman Airlines, وہ they're targeting the South Asia region and then the whole of the world region because انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے جو سیگمنٹس ہیں جس میں وہ آلریڈی آپریٹ کر رہے ہیں, with the passage of time these segments will actually grow because of the population growth, جو ایک اسٹڈی آبادی میں جو اضافہ ہو رہا ہے. they see کہ جیسے جیسے یہ انکریز ہو رہا ہے اور جیسے جیسے لوگوں کی نیڈ ٹو ٹریول اینڈ ٹو کور ڈسٹینسز مچ کوئکر, وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دے ہیو آلریڈی بین ڈیولپنگ اسٹریٹجیز فار دا نیکسٹ 10 years کہ دے نو دیٹ ان کی جو مارکیٹ ہے وہ کس حساب سے گرو کر رہی ہے, کس حساب سے بزنس ٹریول انکریز ہو رہا ہے, کس حساب سے لوگوں کا جو ایک ریکوائرمنٹ ہے ٹو ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر اینڈ کم بیک ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. وہ جو ٹائم کی جو قلت ہے, the scarcity of time, all these factors basically present a very
optimistic view for the company, and they've already been devising strategies for that. Growth کے لحاظ سے companies what they do is کہ وہ کبھی کبھار کالجز میں یونیورسٹیز میں ایسے کرتی ہیں کہ وہ وہاں جا کے اپنی پوزیشننگ شروع کر دیتی ہیں, اپنی پروڈکٹ کو ٹارگٹ پلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹارگٹ مارکیٹ کو. فار ایگزامپل کیلٹیکس, دا آئل مینوفیکچرنگ کمپنی, انہوں نے ایک زمانے میں یہ اسٹریٹجی شروع کر دی کہ جو پاکستان میں جو پالیٹیکنک انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس جو کہ میکینیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں, جن میں سے لوگوں نے آٹو موبائل سائٹ پہ جانا تھا, انہوں نے وہاں جا کے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسی طرح یونیورسٹیز میں جا کے, اور وہ اسٹوڈنٹس جو کہ آٹو موبائل کو اسپیشلائز کر رہے تھے, انہوں نے ان اسٹوڈنٹس سے انٹریکشن بڑھانی شروع کی اور اپنے پروڈکٹس کے فری سیمپلس آف دیئر آئل وہ ان اسٹوڈنٹس کو دینے شروع کر دیا. ود دس تھنگ ان مائنڈ کہ یہی اسٹوڈنٹس جو کہ آج پڑھ رہے ہیں, ونس دے ول گو ان ٹو دا مارکیٹ اینڈ دے ول بی ورکنگ فار آٹو موبائل کمپنیز, فار مینوفیکچررز, ان ورک شاپس, ان سروس پرووائڈرس, اور اس وقت جب کوئی آئل یوز کرنے کا ٹائم آئے گا تو دیز پیپل وڈ پریفر اینڈ دے وڈ ایکچولی انڈورس دا یوزیج آف کیلٹیکس آئل. اٹ واز ویری لانگ تھنکنگ, بہت ہی فار سائٹڈ اپروچ تھی, لیکن دیٹ اپروچ ایکچولی ورکڈ فار دیم. اور آج بھی ایک مارکیٹ میں دیر از دس امپریشن کہ جو کیلٹیکس کے ہیویلن آئلز ہیں they are better than any other oils that are there in the market, be that the PSO, Shell, Total, یہ جتنے بھی کمپنی کے آئلز ہیں ان سے بہتر کیلٹیکس کا آئل ہے. سو کمپنی نے جو اس سیگمنٹ کو ٹارگٹ کیا ایک بہت ہی لانگ تھنکنگ پروسیس کے ساتھ, اور ان کو اپنے فری سیمپلز دے کے they created a very positive perception. یہ ابھی ہم آگے چل کے برانڈ پوزیشننگ میں پڑھیں گے, بٹ گروتھ کے لحاظ سے what they did was کہ انہوں نے بہت پہلے سے دیکھ لی یہ چیز اور اس کے حساب سے امپلیمنٹیشن شروع کر دی. جیسے کہ ابھی ہم نے شروع میں پڑھنا شروع کیا تھا اس ویریبل کا کہ ہاؤ لارج از اوور کسٹمر سیگمنٹ, اینڈ if you flip this side of the coin, تو اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ جتنا بھی ایک لارج ہوگا ایک ٹارگٹ مارکیٹ, تو اتنے ہی کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ اس مارکیٹ میں زیادہ انٹر کرنا چاہیں گے, بیکاز ایوری کمپیٹیٹر از گوئنگ ٹو سی دا پوٹینشیل دیٹ ایگزسٹس ان دیٹ پرٹیکولر سیگمنٹ. سو دا لارجر دا سیگمنٹ از, اگر کمپنی اپنے اینڈ سے دیکھ رہی ہے کہ جتنا لارج سیگمنٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ پوٹینشیل ہے, تو اسی طرح جو کمپیٹیٹرز ہیں دے آر آلسو گوئنگ ٹو سی کہ دیر از اے لارج سیگمنٹ available and they would also like to enter into that particular target area. So by virtue of this, the number of competitors would actually increase into a large segment. So it's beneficial as well کہ ایک لارج ایریا میں جو ہے وہ آپ کو ایک کسٹمرز کو ڈیل کرنے کا, کسٹمرز کو نیڈ سیٹسفائی کرنے کی جو ہے موقع مل رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں they would also like to enter into that particular arena. Thirdly, the company has to have a very honest understanding and reading. Does it have the strengths as a company that will help them to appeal particularly to a one group of consumers? کہ کیا کمپنی میں اس قسم کی اسٹرینتھس ہیں, کیا ان کے پروڈکٹ میں ایسی خوبیاں ہیں کہ وہ جو کنزیومرز ہیں ان کو وہ ایکچولی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. سو دی کمپنیز نیڈ ٹو ہیو اے ویری ایکوریٹ بٹ این آنیسٹ اسیسمنٹ آف دیئر ڈفرینشیشن, ان کی جو ڈفرینشیٹڈ ایج ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر کمپیٹیٹرز. دے نیڈ ٹو ہیو دیٹ اے ویری آنیسٹ انڈرسٹینڈنگ. ان کو اس چیز کا بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ اوکے ہمارے پروڈکٹ جو ہے آن دا بیسس آف پرائز, آن دا بیسس آف سم فیچرس,
or attributes or any other benefit that is being offered by their product, be that a good or a service, جو کہ ان کے competitors جو ہیں وہ آفر نہیں کر رہے ہیں یا کم طریقے سے کر رہے ہیں, یا کمپنی کی برانڈ امیج اتنی اسٹرانگ ہے that the people are actually going to turn to them like a magnet rather than going towards the competing brands. اگر ایک کمپنی نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ اس کے کمپیٹیٹر سے بھی وہ ڈیل کر سکتا ہے, کسٹمرز نے کا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ اٹس اے گڈ پوٹینشیل segment جہاں پہ there are large number of people and the company can able to compete with its competitors as well. کمپنی کو یہ بھی پتا ہے کہ okay we have the strengths, کہ پروڈکٹ میں ایسے فیچرز ہیں, ایسے خصوصیات ہیں جو کہ کسی پرٹیکولر گروپ آف کنزیومرس کو بھی سیٹسفائی کر دے گا. بٹ دین is the company able to communicate all these benefits to those consumers? Is the company able to translate their benefits, their features, their strengths, their comparative edge, and their ability to deal with a large number of group of people in a segment? But are they able to communicate all this information to their potential buyers? This is very important. Just like communication, in case of an individual, is important, that you need, the better the communication strategies, the better are the chances to communicate your ideas and your thinking. Similarly, as a group, as a business unit, it is extremely important for the company to be able to communicate what are their strengths to their segment. They should be able to tell people that this company is able to satisfy your needs because we have something which the others don't offer, or we have something which the others do offer, but we're doing it in a much lesser price, or we have some edge, we have a service edge, we have some feature that is going to outshine the company as compared to all the other brands. So the company should be able to communicate with the segment and tell them about their strengths. Let's take an example of one of the very famous brands of fast food outlets in Pakistan as well, and that is McDonald's. Now, McDonald's has a very great reputation for fast food, its quality controls, and a family environment. Families, they actually like going to McDonald's in every major city in Pakistan, wherever they have an outlet, because it presents some sort of a benefit for one or all the members of the family. The play areas are extremely popular with kids. Kids love going in those play areas, they love playing in them, and they actually, at times, like my kids, they force me to go to McDonald's. Secondly, they have a wide range of sandwiches, like it's offering people all sorts of tastes, be that the spicy McCrispy chicken or the standard burgers or the beef burgers. So it's one of the popular brands, and then their cost as compared to the others like Johnny Rockets or other international brands is much lesser. So they have the potential to attract a lot of people towards their market. Since they're so successful, McDonald's may come with an idea of starting to serve gourmet products in their outlets as well. You know, because they have the financial strength and they have an existing market. So on the face of it, it's going to appeal and attract the company to get into gourmet side as well. But McDonald's would be better off targeting families in search of consistent quality of food, nice, clean environment, what they're presently doing, rather than trying to enter all the market that's there. McDonald's may think that, okay, we can perhaps start serving our own drinks and start a bar or a cafe. But in the particular segment, they're not doing that.
In other markets, in other potential markets, like in other countries, McDonald's have a separate cafe where it offers things like coffees and cakes and pastries and other gourmet items. But it's different. It's not that they're doing it all together at a single counter. If you want to enjoy the services of McDonald's cafe, the Mac Cafe, you need to, it's very close by. یہ ساری چیزیں انہوں نے ساتھ ساتھ ہی بنائی ہوتی ہیں اور ایٹ ٹائمز ود ان دا سیم آؤٹ لیٹ بنائی ہوتی ہیں. بٹ دین یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ جب جا رہے ہیں دیر ایکچولی ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ اچھا اف یو آپ ایک بگ میک کے ساتھ آپ کو ہم ایک چاکلیٹ چیز پیسٹری بھی دیں گے. دے آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو دا میک کیفیز آر ناٹ ایون دیر, کیونکہ وہ انہوں نے پتہ ہے کہ جو ان کا ایک پرٹیکولر سیگمنٹ ہے جو کہ ان کے پروڈکٹس کو یوز کر رہا ہے, جو کہ ان کے سروسز کو انجوائے کر رہا ہے, وہ اس میں کمپنی میں اتنا ابھی پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ ادھر کیفیز بھی شروع کرے, اور وہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں لانا چاہ رہا. سو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لیسنز ان ٹارگیٹنگ از دیٹ a firm cannot meet all market needs. وہ کسی ایک پرٹیکولر نیڈ کو, سیگمنٹ کی جو نیڈ ہے اس کو تو سیٹسفائی کر سکتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری مارکیٹ کے ہر کسی کی نیڈس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے. وہ یہ نہیں کرے گا کہ پیپل who don't like burgers لیکن ان کو پیزاز پسند ہیں تو وہ پیزاز بھی سیل کرنا شروع کر دیں, یا جو گرلڈ فوڈ, جو باربیکیوڈ فوڈ ہے میکڈونلڈز وہ بھی شروع کر دیں. they're not going to do that because ان کی وہ ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہے, اور جب وہ ایریا آف ایکسپرٹیز میں نہ ہوتے ہوئے اگر وہ چیزیں کریں گے تو the chances are کہ وہ کوالٹی نہیں پرووائڈ کر سکیں گے. and if they're not able to provide that quality, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا امیج جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں, اور this bad image may actually trickle down to their core product as well, and people would start thinking کہ McDonald's کی quality has decreased, تو ان کے برگرز بھی خراب ہو گئے ہوں گے. although وہ چیز ایکچولی نہیں ہو رہی ہوگی, لیکن بیکاز آف not meeting the customer expectations and their tastes for other food categories, this may actually affect the sales of their core product as well. So companies should always consider this. You as marketers, you as strategic managers will have to think of these things کہ company جو ہے not necessarily for increased profits وہ ہر segment میں گھسے, ایک پرٹیکولر سیگمنٹ, ایک پرٹیکولر ٹارگیٹ کو ہی وہ سیٹسفائی کر کے لانگ ٹرم کنسسٹنٹ پروفٹس کو اویل کر سکتا ہے. جیسا کہ ہم اکثر لیکچرز میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز ڈیفائن کرنے سے پہلے اس کے بینیفٹس بتاؤں, اس کا انٹروڈکشن دوں, تاکہ بائی دا ٹائم وہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے تو ہم خود سے بیٹھ کے جو ڈیفینیشن ہے اس کو بڑی آئیڈیل طریقے سے سمجھ سکیں کہ جو ہم نے ساری بات کی یہ ایکچولی ہے کیا, اس کو ایک اس دریا کو کوزے میں کیسے بند کیا جائے گا. سو ٹارگیٹ مارکیٹنگ از thus defined as the identification of the market segments that are identified as being the most likely purchasers of a company's products. کہ آپ نے جو مارکیٹ کے سیگمنٹس ہیں ان کو مارک کر لیا, ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ یو نو اینڈ یو آر کنوینسڈ کہ دس پرٹیکولر سیگمنٹ, دس پرٹیکولر مارکیٹ میں کمپنی کے جو پرچیزرز ہیں وہ سب سے زیادہ اس نیش میں بیٹھے ہوئے ہیں. کمپنی کی چیزیں خریدنے کے لیے جو لوگوں کا جو سب سے زیادہ پروبیبلٹی ہے وہ اس نیش میں ہے, اور پھر آپ اپنی ٹارگیٹنگ اس ایک پرٹیکولر ٹارگیٹ مارکیٹ کو اپنی اسٹریٹجیز, اپنی ایفرٹس ان پہ فوکس کر دیتے ہیں. جو ٹارگیٹ مارکیٹنگ ہے اس کے جو بینیفٹس ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بینیفٹ یہ ہے کہ یہ ایک کمپنی کو کہ جو مارکیٹنگ اپرچونٹیز ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے ٹو فل دا unfilled gaps. The unfilled gaps in a market, they are seen, they're identified, اور پھر کمپنی جو ہے
وہ ان گیپس کو میں انٹر ہو سکتی ہے, اس کو وہ فل کر سکتی ہے. جسٹ امیجن that 7 to 10 years ago پاکستان میں انرجی ڈرنکس کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا. there were soft drinks, there were juices, there was mineral water. so یہ تمام تر ڈرنکس they were there, لیکن انرجی ڈرنکس, وائٹامن واٹرز, سیلزا واٹر, اس طرح کے جو منرل واٹر ہیں ان کا اتنا کانسیپٹ ہمارے ملک میں نہیں تھا. Now the companies they actually saw the opportunity کہ یہ ایک unfilled gap جو ہے وہ مارکیٹ میں ایگزسٹ کر رہا ہے. So then they entered into this market. اور سب سے پہلے ریڈ بل کمپنی they came in اور انہوں نے اپنے کو مارکیٹ کرنا شروع کیا کہ دس از ون پروڈکٹ جو کہ آپ کو انسٹنٹ انرجی دے گا, جو کہ آپ کو فوراً انرجائز کر دے گا, اور آپ جتنا بھی لو فیل کر رہے ہوں, جتنا بھی سلیپی ہوں, یو ار ورکنگ, آپ جتنے آفس میں کام کر رہے ہیں, آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا انرجی لیول ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے, تو دس پروڈکٹ ول بی ایبل ٹو سیٹسفائی یور the need of sleepiness, of being lazy, of being pulled down. تو کمپنی نے اپنی مارکیٹنگ شروع کی, اور بیکاز دے نیو کہ ان کی جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے دیٹ از دا یوتھ, اور یوتھ میں بھی وہ جو ٹینز ہیں, جو ٹین ایجرس اینڈ دا ایج بریکٹ آف بٹوین 16 to 25, یہ ان کا ٹارگیٹ مارکیٹ تھا. انہوں نے اس مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجیز اسی طرح ڈیزائن کی کہ وہ اسپیسیفکلی ان کے پاس جا رہا تھا. ایک انہوں نے بہت انوویٹو آئیڈیا یہ کیا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی سی جو گاڑیاں خریدی اور اس کے اوپر بہت بڑا اپنا ایک ریڈ بل کا کین بنا دیا, اور ساری سٹی میں دے اسٹارٹیڈ رومنگ اراؤنڈ اینڈ اراؤنڈ اینڈ اراؤنڈ اینڈ کریٹنگ برانڈ اویئرنیس کہ دس از ون پروڈکٹ جو کہ یوتھ کو انسٹنٹ انرجی دے گا ایٹ این ایج جبکہ یوتھ جو ہے they already want, they're full of energy, they're there to experiment with new things. اور اس میں فلیشی کارز, کوپر منی وہ جا رہی ہے with a can of ریڈ بل اس کے اوپر بنا ہوا, ایک فاکسی جو ہے اس کے اوپر ریڈ بل کا کین بنا دیا, and it's roaming around the city. So it's obviously going to pull all their target markets towards themselves. اور اس کی وجہ سے جو کمپنی تھی انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن کرنا شروع کر دیا, اپنے آپ کو ٹارگیٹ مارکیٹ کے اندر انٹر کرنا شروع کر دیا. پھر اسی برانڈ نے یونیورسٹیز میں جا کے, کالجز میں جا کے فری سیمپلز دینے شروع کیے, سو دیٹ the kids they actually develop a taste of these products. انہوں نے اس unfilled gap کو بڑی ہی اسٹریٹجکلی, بڑی سکسیسفلی انٹر کر کے, اور اس ساری ایفرٹ کے بعد ان کو بینیفٹ یہ ملا کہ the youth they started turning towards the Red Bull, اور اپنے کو اس طرح مارکیٹ کیا کہ بہت فلیشی اسکیمز اس طرح بنائیں کہ جو نیو entrants into the market for juices and for drinks, they were caught by surprise کہ what is this product that's actually come into the market. اور پھر ساتھ 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 اس مارکیٹ کا پوٹینشیل دیکھتے ہوئے the already existing giants in the company, in the industry, like the PepsiCo, like the Coca-Cola bottlers, they saw this opportunity as well, although in this case they were the followers, اور انہوں نے اپنی اپنی انرجی ڈرنکس بنانی شروع کر دی, اور وہ انرجی ڈرنکس اب مارکیٹ ہو رہی ہیں اور بہت اگریسو کیمپینز ہو رہی ہیں. ابھی ہم ریڈ بل کی اتنی کیمپینز نہیں دیکھ رہے ہوتے جتنی پیپسی کی اور کوکا کولا کی جو انرجی ڈرنکس ہیں لائک دا اسٹنگ, وہ اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر یہ ہوا کہ ود سم پیسج آف ٹائم انرجی ڈرنکس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس کے بارے میں بھی انفارمیشن آنا شروع ہو گئی کہ بھائی دس از بیڈ فار ہیلتھ, اس سے یہ نقصانات ہوتے ہیں, اس سے وہ ہوتے ہیں, انسٹنٹ انرجی سے یہ. تو اس کیس میں ایک ایسی پبلک ریلیشن شروع ہو گئی انرجی ڈرنکس کے خلاف کہ جو منرل واٹر, جو وائٹامن واٹر کی کمپنیز ہیں, they saw this opportunity to get into the market,
اور اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیریل اٹس این انٹرنیشنل کمپنی, ویری ویل نون کمپنی, انہوں نے اپنا وائٹامن واٹر انٹروڈیوس کر دیا, ایک ایسا پانی جو کہ ایک ہیلتھ کانشیس کلاس کو ٹارگٹ کر رہا ہے, یوتھ بٹ دا ہیلتھ کانشیس پیپل, اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے تھرو آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ, وہ بھی الیکٹرانک ایڈورٹائزنگ میں, اتنے پرنٹ ایڈورٹائزنگ میں دے ہیو ناٹ بین ویری اگریسو, لیکن اپنی سیلس کے تھرو اور اپنی آؤٹ ڈور میڈیا جو ہے, بل بورڈز, ہورڈنگس, اس میں اپنے کو پلیس کر رہے ہیں. بٹ واٹ دی اویئرنیس وہ یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو کہ انرجی ڈرنکس وچ آر ناٹ بینیفیشل فار یور ہیلتھ, وہ سافٹ ڈرنکس وچ کین ایڈ کیلریز ٹو یور باڈی, ان تمام لوگوں کو ایک ایسا ایک ٹیسٹ کے ساتھ ایک پانی دینا شروع کر دیا ہے, کیونکہ منرل واٹر تو خالی اٹس اے پلین واٹر, جو وائٹامن واٹر ہے وہ ٹارگٹ یہ کر رہے ہیں کہ بھی وی آر گیونگ یو وائٹامنس, تو آپ کی انرجی جو ہے وہ بھی ریسٹور ہوگی لائک دی انرجی ڈرنکس, لیکن اس کیونکہ یہ پانی ہے تو اس میں وہ ڈرا بیکس نہیں ہیں, پلس اٹ ہیز اے ٹیسٹ از ویل. تو وہ ٹارگٹ مارکیٹ جو کہ ہیلتھ کانشیس ہے, وہ یوتھ اور وہ not so old, جو کہ ایج بریکٹ آف بٹوین 30 to 45 کا جو بریکٹ ہے وہ بھی اس پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو گیا. سو جیسے ٹارگٹ مارکیٹ میں جو ہے وہ گیپس آئیڈینٹیفائی ہوتے جاتے ہیں, ویسے ویسے کمپنیز اپنی پروڈکٹس جو ہیں اس کو اس میں انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہیں, بیکاز دے آلریڈی ہیو دا کور کمپٹنسیز. ان دا کیس آف وائٹامن واٹر, دا فارماسیوٹیکل کمپنیز آلریڈی ان دیٹ انڈسٹری, اور وہ کام تو کر رہے ہیں. All they have to do is to modify their product, invest a little, but because of the fact that they've been in the market for a long period of time, and they know the marketing strategies, they have the distribution channels, and they can fine tune and they can actually use their resources and their raw materials to produce something which can be marketed in the market too. تو وہ اپنی اس core competency کو لے کے آگے بڑھیں. اسی طرح اگر جس KFC جب آیا پاکستان میں, تو جو اس کا چکن کا ٹیسٹ تھا, اٹ واز بیکاز آف دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس, وہ اتنا زیادہ اسپائسی نہیں تھا. اینڈ وی ان دس پارٹ آف دا ورلڈ لو ٹو ایٹ دا اسپائسی فوڈ, اسپیشلی when a lot of people were actually considering KFC to be a substitute for chicken tikka and barbecued, grilled barbecued. تو وہ اس نیڈ کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہا تھا جو اسپائسیز والا ایلیمنٹ تھا. تو دا کمپنی دے سو دس تھنگ, دے ریئلائزڈ, اور انہوں نے اپنے فلیورز کو تھوڑا سا آلٹر کیا اور ان کو لوکل مارکیٹس کے حساب سے اس کو چینج کر دیا. سو دیٹس ہاؤ کمپنیز وہ اپنے کو ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے اس کا انفلڈ گیپس کو فل کرتی ہیں بائی ٹارگیٹنگ دیم سیلس, اور ان کیس آف انٹرنیشنل کمپنیز وہ اپنے کو ماڈیفائی بھی اکارڈنگلی کرتی ہیں, سو دیٹ دے آر ایبل ٹو سیٹسفائی دا نیڈ, ایک انفلڈ نیڈ, اور اپنے کو ایک اسٹیبلش کر سکیں, اپنی پروفیٹیبلٹی کی طرف بڑھ سکیں. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو ٹارگٹ مارکیٹنگ ہو رہی ہے, it can be illusionary in terms of the way people want to view the product. کہ وہ ایک ایسا امیج, ایک ایسی آپ ٹارگیٹنگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے جو بائرز ہیں, اپنے جو یوزرز ہیں, ان کے بارے میں, ان کے لیے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں ایک ایسا امیج کریٹ کر دیتے ہیں کہ people, that's how they start viewing that product. اب لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف یو فون. ان کی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, اب وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں کیا کرتے ہیں, انہوں نے جو شوبز کے مانے ہوئے لڑکے ہیں جو who are very good in their comedy, جو کہ اپنے مشہور ہیں اپنی اسکٹس کے لیے, اپنے کامیڈی پروگرامز کے بارے میں, انہوں نے ان کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے ایز اے برانڈ ایمبیسڈرس, اور وہ اپنے ایڈورٹیزمنٹس بھی ایسے بناتے ہیں which has a humorous side to them. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ایوری ٹائم یو سی دیر ایڈورٹائزنگس, ان کی کوئی آپ پرنٹ ایڈورٹائزنگس بھی دیکھتے ہیں, ان کے آپ ہورڈنگس بھی دیکھتے ہیں, تو یو کین ایکچولی کو ریلیٹ کہ یہ جو ایڈ کا یہ جو شاٹ ہے, یہ شاٹ بیسیکلی اس ایڈ میں اس چیز سے کیا تھا. تو ناٹ اونلی ڈز اٹ برنگ اے اسمائل ٹو یور فیس, بٹ آپ اس پروڈکٹ کو ایسوسیٹ ہی کرنے لگتے ہیں ود ہیپینس.
اسی کمپٹیشن میں انٹر ہوتے ہوئے موبیلنک نے علی ظفر کو اپنے ایڈورٹائزمنٹس میں پلیس کرنا شروع کر دیا, اور اس نے اپنے پروڈکٹ کا موڈ ٹو اٹریکٹ دا یوتھ, پروڈکٹ کا موڈ ایسا بنا دیا ہے کہ اس کو ایسوسیٹ کرنے چاہتے ہیں لوگ فار میوزک لورز, جو اس کے فین فالوئنگ ہے علی ظفر کی. تو وہ پروڈکٹ کے ایوری ٹائم یو سی دیٹ ایڈ, آپ کو ایک موڈ میں دیر از سم تھنگ آف میوزیکل تھنگ دیٹ کمز انٹو یور مائنڈ. ان دا کیس آف یو فون سم تھنگ ہیومرس کمز ٹو یور مائنڈ. اور وین یو آر ایکچولی لوکنگ آؤٹ ٹو یوز دوز پروڈکٹس, آپ کو اگر کوئی موبائل کنیکشن لینے کی ضرورت ہے تو جس ایڈ نے آپ کو زیادہ اٹریکٹ کیا ہوا ہوگا, جو بینیفٹس جو آپ کو زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس پروڈکٹ کے یوز کرنا, اس کو ایکوائر کرنے کی کوشش کریں گے. پھر جو پروڈکٹ ایٹریبیوٹس ہیں, دے کین آلسو فلفل دا کرائٹیریا. وہ بھی جو ٹارگٹ مارکیٹ میں جو آپ پروڈکٹ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, جو کہ اس کے بینیفٹس ہیں ان ٹرمز آف دیئر بائرز, ان ٹرمز آف دا کسٹمرز, وہ جو ہیں ایٹریبیوٹس, وہ بھی آپ ٹارگٹ مارکیٹنگ میں جو ہے وہ اپنے ایٹریبیوٹس کے حساب سے آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. Because these attributes might well have to be implanted in the minds of the customers through advertising message. جو آپ attributes ہیں, جو کہ آپ اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کو پلیس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے سامنے, وہ آپ کو attributes is something which is so intangible کہ وہ آپ کو ایک امپریشن اپنے لوگوں کے جو کنزیومرز ہیں, جو پوٹینشیل بائرز ہیں, ان کے مائنڈز میں پلیس کرنے پڑیں گے. اب وہ پلیس کیسے کریں گے؟ یو کین اونلی پلیس دیم تھرو ایڈورٹائزنگ اور تھرو پرسنل سیلنگ. آپ ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ میں جائیں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ پروڈکٹ ہے, یہ اس کا بینیفٹ ہے. یا ایڈورٹائزنگ سے آپ ایک میس مارکیٹ کو ایک ساتھ کور کر سکتے ہیں, اور اس مارکیٹ میں آپ ایکچولی بینیفٹس بتا سکتے ہیں کہ جی اس پروڈکٹ میں یہ بینیفٹس ہیں جو کہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں. اب نیشنل سالٹ نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان میں آیوڈین سے ریلیٹڈ ڈیزیزز ہو رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے پروڈکٹ کو تو ریفائن کیا ہی کیا, انہوں نے ساتھ میں ایڈورٹائزنگ سے ایک امپریشن لوگوں کے مائنڈز میں کریٹ کرنا شروع کر دیا کہ سنس دس از ویری امپورٹنٹ فار دا کڈس کہ ان کے باڈی میں آیوڈین انٹیک زیادہ ہو, انہوں نے ان کو اویئرنیس پھیلانی شروع کر دی. whether good or bad, کیا ہمیں اتنا آیوڈین چاہیے یا نہیں چاہیے, that's a separate discussion. But from a marketer's point of view, they were able to create a product attribute in the minds of their buyers. Second point in target marketing is کہ جو market and the product appeals through manipulation of the marketing mix can be more delicately tuned to the needs of their potential customers. کہ جب بھی کوئی مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ جو ہے, جب when it's being placed, تو جو پروڈکٹ کی جو اپیل, جو پروڈکٹ کی جو اسٹرینتھس ہیں, وہ آپ کس طریقے سے اپنے کسٹمر کو جو ہے وہ اس کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں, دس از ڈن بائی دا چینجنگ, بائی مینیپولیشن آف یور مارکیٹنگ مکس. آپ اپنے پروڈکٹ کی پرائس کو اوپر یا نیچے کر کے اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں ٹوورڈز یور پروڈکٹ, یا آپ پروڈکٹ کی ڈسٹریبیوشن اگریسو کر سکتے ہیں. آپ ایکسٹینسو اگریسونیس کی وجہ سے اپنا جو پروڈکٹ ہے اس کو آپ جگہ جگہ پہنچا سکتے ہیں, یا آپ کوئی کیمپینز, کوئی پروموشنل کیمپینز, سم ڈسکاؤنٹس, بائی ون گیٹ ون فری, یا بائی ون گیٹ 50% آف آن دا ادر گڈ. سو واٹ یو آر ایکچولی ڈوئنگ از کہ آپ اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کو کسی نہ کسی مارکیٹنگ مکس کو مینیپولیٹ کر کے, اس کو چینج کر کے, آپ ایکچولی جو کسٹمر نیڈز ہیں ان پہ اپنا فوکس رکھتے ہوئے کسٹمرز کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں اس سیگمنٹ میں کہ دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو اینڈ ویڈ ایکچولی لائک یو ٹو کم اینڈ ٹرائی دیز تھنگس. Thirdly, marketing efforts can be concentrated on the market segments. جو مارکیٹ ایفرٹس آپ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ساری کی ساری ٹارگیٹنگ میں, وہ آپ مارکیٹ سیگمنٹس کے اوپر, ان مارکیٹ سیگمنٹس کے اوپر آپ کریں گے جو کہ سب سے زیادہ پوٹینشیل دیں گے
towards the company for achieving its goal. Obviously آپ اسی segment کے targeting کرنے کی کوشش کریں گے جس میں company feels کہ there is a greatest potential to achieve what the company wants to acquire. اگر آپ نے 10 مارکیٹ کے سیگمنٹس میں سے 4 کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی دیز آر دا پوٹینشیل سیگمنٹس, تو اس میں سے آپ اپنا انیشیل انالیسس کر کے کہ اس میں کمپیٹیٹرز کتنے ہیں, اس کی سائز آف دا مارکیٹ کیا ہے, اور ان تمام تر چیزوں کو کام کرنے کے بعد جب آپ نے فردر فلٹر کر کے ایک سیگمنٹ میں سے 4 میں سے آپ نے 3 سیگمنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے جو کہ سارے ٹیسٹ اس نے پاس کر لیے تھے, تو اس کے بعد اسی سیگمنٹ پہ مارکیٹنگ ایفرٹ کمپنیز کریں گی جس میں سب سے زیادہ پوٹینشیل ہوگا فار دا کمپنی ٹو اچیو اٹس گولز. اب جو کمپنی کے گولز ہیں دے کین آئیدر بی کہ دے وانٹ ٹو میکسیمائز دیئر پروفٹس. کمپنی یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی تھرو والیوم آف سیلس اور تھرو پرائسنگ اس طرح کے دا والیوم آف سیلز میں ناٹ بی ایز مچ, لیکن ان کی جو ہے وہ پرائسنگ اس طریقے کی ہو کہ وہ اپنے پروفٹ پوٹینشیل کو میکسیمائز کر لیں. ابھی ادھر میں نے ایک بات یہ کی کہ کمپنی یا تو سیلز والیوم پہ یا پرائسنگ کے حساب سے اپنے پروفیٹیبلٹی کو میٹ کر سکتی ہے. اب یہ کیا ایسپیکٹ ہے؟ یہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپنیز بہت لو مارجن پہ سیلنگ کر رہی ہوتی ہیں, بٹ اس لو مارجن پہ وہ پرائس وہ آفر کر رہی ہوتی ہے کہ جو والیوم آف سیلز ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کمپنی جو ٹیشوز سیل کر رہی ہے ان کا ٹیشوز پہ مارجن از 2 روپیز, لیکن وہ جو ٹیشو رول ہے وہ اگر اتنا ہی ٹیشو پرووائڈ کرے جتنا ایک ٹیشو باکس, لیکن ٹیشو رول پہ جو مارجن از 2 روپیز اور جو ہے ٹیشو باکس اس پہ 5 روپیز ہے, بٹ بیکاز اس کی کاسٹ کم ہے آف دا ٹیشو رول آف دا ٹوائلٹ رولس, دا والیوم آف سیلز از سو مچ کہ وہ اگر کمپنی جو ہے وہ پروفٹس باکسز کے مقابلے میں اس کا ڈبل ارن کر سکتی ہے. تو جتنی زیادہ والیوم ہوگی اس سے زیادہ پروفیٹیبلٹی بھی تو بڑھتی جاتی ہے نا. یا کمپنی کی پرائسنگ پریمیم پرائسنگ کریں. آؤڈی کمپنی کا اگر پاکستان میں شو روم, اسلام آباد میں شو روم ہے اور وہ پورے مہینے میں 3 گاڑیاں بیچتے ہیں, لیکن ہر گاڑی پہ جو پروفٹ ہے وہ 6 لاکھ روپے کا ہے, تو کمپنی اگر وہ اس نے پوری صرف 3 گاڑیاں سیل کی ہیں پورے مہینے میں, بٹ اسٹل دے آر ارننگ 1.8 ملین روپیز ایز کمپیئر ٹو مے بی دا سوزوکی کمپنی اٹس سیلنگ 20 یونٹس ان اے منتھ, بٹ ان کا جو پروفیٹیبلٹی ہے اس میں اٹ مائٹ بی 50,000 روپیز آن پر یونٹ. اٹس جسٹ فار دی ایگزامپل دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. سو اگر 50,000 روپیز انہوں نے 20 یونٹس کو سیل کر کے کیا ہے, اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے 3 گاڑیاں پورے منتھ میں سیل کی ہیں, بٹ دیو ارنڈ 1.8 ملین روپیز, اور وہاں پہ دیو ارنڈ 1 ملین روپی. سو the number of volume یا the profit, the premium pricing, the company has to decide کہ وہ اپنا میکسیمائز کرنے کے لیے پروفٹ پوٹینشیل کو جو ہے وہ اسی سیگمنٹ میں آپریٹ کریں گے which gives them the highest potential. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے کو لانگ ٹرم پوزیشن دیکھیے. جب سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو اسٹریٹجک مارکیٹنگ میں گول جو ہیں دیٹ آر لانگ ٹرم گولس, اور جو مارکیٹ پلاننگ گولز ہوتے ہیں دے آر شارٹ ٹرم گولز فار اے ایئر, فار اے پرٹیکولر پیریڈ. جو اسٹریٹجک مارکیٹنگ گولز ہیں دے آر اوپن اینڈیڈ, وہ ایک لانگ ٹرم 5 سال 10 سال کے لیے ہوتے ہیں. تو جب کمپنی اپنے کو ٹارگیٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے گولز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اسی مارکیٹ میں جائے گی which is offering them the greatest potential, کیونکہ کمپنی یا تو یہ چاہے گی کہ وہ پروفیٹیبلٹی ہو, یا وہ اپنے کو لانگ ٹرم پوزیشن اس طرح کر رہے ہیں جس طرح سرف اپنے کو پوزیشن کر چکا ہے کہ آپ نے کوئی بھی واشنگ پاؤڈر لینا ہو, آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے سرف دے دو, برائٹ کا سرف دے دو جی مجھے, ٹھیک ہے, یا مجھے فلانا سرف دے دیں. تو انسٹیڈ آف واشنگ پاؤڈر ایک جنریک نیم بن گیا ہے پروڈکٹ نیم. پروڈکٹ جو ہے سرف وہ لانگ ٹرم بیسس پہ ایسے پوزیشن ہو گیا ہے کہ people now, wherever they see the thing, wherever they see a washing powder, they instantly name it as a surf.
سو کمپنیز کا ٹارگیٹ مارکیٹنگ کے یہ گولس کے علاوہ یعنی لانگ ٹرم گولس, پوزیشننگ گولس, پروفٹ میکسیمائزیشن کے علاوہ there can be any goal which you as strategic marketer can decide when you're working in the company. Once we've covered what target marketing is, we now move on to the next step in the STP process, and this next step is positioning. ابھی جب میں ٹارگیٹنگ کے بارے میں بات کر رہا تھا تو میں نے بہت دفعہ یہ بات کی کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو ایسے پوزیشن کرنا چاہیں گے, وہ ایسے پلیس کرنا چاہیں گے پروڈکٹ کو ان دا مائنڈز آف دیئر کسٹمرز. واٹ از دس؟ پوزیشننگ از an important step, in fact almost the last and the final step in the STP process, and it is extremely vital for developing a correct marketing strategy after the segmentation and marketing. Product positioning basically refers to the way in which an organization sets itself apart in the market. اب آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مارکیٹنگ سے سائٹ پہ ہوں اور ایک پرسنل ایگزامپل پہ دیکھیے, جب ہم کبھی کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم تیار ہو کر جاتے ہیں. اس تیار ہونے کا مطلب بیسک مقصد کیا ہوتے ہیں؟ ہم کپڑے بدلتے ہیں, ہم نہاتے ہیں, ہم شیو کرتے ہیں, لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں, بال سیٹ کرتی ہیں. وہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ یو آر ڈوئنگ آل دس بیکاز یو وانٹ کہ لوگ آپ کو جب دیکھیں تو وہ باقی لوگوں سے یو کنسیڈر یور سیلف ٹو بی این آئیڈینٹیفائبل انڈیویجول جو کہ لوگوں کی نظر میں آ سکتا ہے کہ یہ دیکھو کتنا اچھا اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ بندہ بہت, اس کی ٹائی بہت اچھی ہے, اس کے کپڑے بہت اچھے ہیں, اس کی ڈریسنگ سینس بہت اچھی ہے, اس خاتون کے بال بہت اچھے سیٹ ہوئے ہیں. یو سی دیٹ یو آر ایکچولی consciously or unconsciously we're positioning ourselves in that market. اپنے کو ہم جس شادی کے فنکشن میں جا رہے ہیں, جس جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, جس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, یا ہم گھر سے بازار جا رہے ہیں, لیکن ہم اپنے کو صاف ستھرا کر رہے ہیں بیکاز ہم اپنا ایک امیج کریٹ کیے ہوئے. تو اسی طرح جو کمپنی ہے وہ اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ پوزیشن کرنا چاہتی ہے بیکاز اٹ وانٹس ٹو سیٹ اٹ سیلف اپارٹ فرام دا ریسٹ آف دا پروڈکٹس. وہ اپنے جو کمپیٹنگ برانڈز ہیں ان کے مقابلے میں اپنے کو ایک الگ دکھانا چاہتے ہیں کہ اوکے اگر یہ سارے برانڈز اس طرح رکھے ہوئے which are perhaps offering the same benefits, تو we are different and we are different in a better way. ہم اب کی جو نیڈز ہیں اس کو ان سب سے بہتر سیٹسفائی کر سکتے ہیں. اسی طرح پوزیشننگ جو ہے اٹ بیسیکلی از دا فنومینا کہ جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے وہ کس طریقے سے آپ کو پروڈکٹ کو اپنی نظر سے دیکھتی ہے. ون از دا کمپنی اپنے کو پیش کر رہی ہے کہ جی دس از اس, دس از واٹ وی ڈو اینڈ دس از واٹ وی ڈو سو ویل. اسی طرح آپ نے اپنا میسج تو پاس اکراس کر دیا ہے, لیکن آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ آپ کو پرسیو کس طرح کر رہی ہے. This perception as a whole is positioning. Okay, how are you viewed? How are you viewed by your target market? اسی طرح جو کمپنی میں تمام تر اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, آپ کمپنی اپنے پروڈکٹس کی پوزیشننگ ان میں بھی اس طرح کری ہوتی ہے اور وہ کمپنی کی پوزیشننگ میں بہت بڑا جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں. کوئی بھی کمپنی جو ہے in order to maximize profits, in order to position themselves much competitively and perhaps outshine themselves, ان کو جو ہے they must have a form of differential advantage. ان کو اپنے competitors کے مقابلے میں ایک advantage ہونا چاہیے which sets them apart from all the others. Once they've set up a differential advantage, this would enable the company to compete successfully in the target market. جب کمپنی کے پاس کوئی ڈفرینشیل ایج ہے, اب ایل جی کا جو فلیٹ اسکرین ٹی ویز ہیں, دا ایل ای ڈیز,
اب they have a differential advantage کہ وہ اس میں Android ٹیکنالوجی ہے. You go to the screen and you flip across اور وہ screen change ہو سکتی ہے. آپ اس پہ براؤزنگ کر سکتے ہیں. آپ آئیکونس پہ جائیں, you change the screen. آپ کو کوئی ریموٹ یا کوئی چیز نہیں چاہیے. You can actually go change the thing and use it as a iPad. تو کمپنی نے اپنے ایک ڈفرینشیل ایڈوانٹیج نکال لیا اور اپنے کو وہ اس کے حساب سے سکسیسفلی ٹارگیٹ مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہا. When you're talking about competing successfully in the target market, so here I would like to remind you of what we studied earlier کہ Porter's کا جو 3 formats تھے about cost leadership, differentiation and focus. کہ these concepts actually, if implemented, actually helps the company in able to target itself in the market successfully. Positioning, how is it achieved? It is actually achieved by communication, the complete value that the product is offering. اور یہ کس طرح وہ اپنے کو یہ کریٹ کرتی ہے یہ کمیونیکیشن اور کیسے مینٹین کرتی ہے یہ پوزیشننگ. This is very important and this is done in the position phase. It actually gives a very clear message to the customers that this is the kind of product that we are offering. This is us. جیسا او سی ایس اپنے کو مارکیٹ کرتی ہے سروسز میں کہ تھنک ڈن کہ ونس یو گیون اس دا ریسپانسبلٹی آف ڈیلیورنگ اے لیٹر اے پیکج فرام ون پوائنٹ ٹو اندر وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ ونس یو ڈن گیون اٹ ٹو اس ڈن جسٹ کنسیڈر اٹ دیٹ کہ یہ آپ کا کام ہو گیا تھنک ڈن. تو دیٹس ہاؤ دے پوزیشننگ دیم سیلفس. وہ اپنا ایک ڈسٹنکٹیو یونیک پلیس جو ہے وہ مارکیٹ میں وہ بنا رہی ہوتی ہے. جب ہم افیکٹو پوزیشننگ کی بات کر رہے ہیں تو افیکٹو پوزیشن کا بیسک جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ دا بیسک ویلیو پروپوزیشن آفرڈ مسٹ بی ریلیونٹ ٹو دا ٹارگیٹ مارکیٹ. اگر کوئی پروڈکٹ جو ہے کوئی کمپنی اپنے آپ کو پوزیشن کر رہی ہے ان دا مارکیٹ تو دے شوڈ بی ایبل ٹو آفر سم ریلیونٹ بیسک ویلیو ٹو دا ٹارگیٹ مارکیٹ. یہ نہ ہو کہ وہ کوئی اتنی زبردست ٹیکنالوجی یا ایسی چیزیں آفر کر رہی ہو جو کہ اس ٹارگیٹ مارکیٹ سے جس کا تعلق ہی نہیں ہے. اگر ایک کمپنی جو ہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنی وہ ڈاکٹرز کے پاس جا کے یا کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہے اور وہ بجائے اس کے کہ وہ میڈیسنس کے بارے میں بینیفٹس بتا رہی ہو ایک جنرل پریکٹیشنر کو وہ ان کو سرجیکل آئٹمس کے بارے میں بتانا شروع کر دے تو وہ جو بیسک ویلیو جو ہے اس کی جو بیسک بینیفٹ ہے وہ ان کی تو ٹارگیٹ دیٹ میسج از ill positioned. Instead of talking to a general practitioner about the benefit of this medicine, وہ اگر سرجیکل آئٹم جو کہ جنرل پریکٹیشنر جس کا اس سے تعلق نہیں ہے وہ اس کی طرف جائے گی تو what's the point, what's the benefit of the pain that you've all had in targeting and positioning that particular product and that particular segment. وہ تو سارا آپ کا پلان فیل ہو جائے گا. Secondly, effective positioning میں it must be differentiated from the competition اور کہ آپ نہ صرف اپنے کو کمپٹیشن سے ڈفرینشیٹ کر لیں آپ نہ صرف یہ انہیں بتائیں کہ یہ بینیفٹس ہیں جو کہ ہمیں کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں ہم یہ بینیفٹس دے رہے ہیں بلکہ یہ جو آپ کا جو کور کمپٹنسی ہے دیٹ شوڈ بی سسٹینیبل ایز ویل. یہ نہ ہو کہ ود دا پیسج آف ٹائم اٹ ڈسپیئرز either because of change in any environmental factors یا کمپنی کی اپنی پروڈکشن کی وجہ سے وہ اس جو ایج ہے اس کو سسٹین ہی نہ کر سکے. سو آپ نے اپنے کو مارکیٹ تو کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو سسٹین نہیں کر پا رہے تو پوزیشننگ تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اینڈ اگین دا سیم تھنگ دیٹ وٹ ایور دا بینیفٹ از ریلیونٹ مارکیٹ کو ڈفرینشیٹڈ میسج سسٹینیبل جو میسج ہے جو کہ آپ ایک لمبے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں وہ آپ اپنی مارکیٹ کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کریں. کلیئر کمیونیکیشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. یہ جو ایسپیکٹ ہے اٹ فٹس ویری کلوزلی ود ڈفرینسیشن ایز اے جینرک اسٹریٹجک آپشن.
اور یہ جو ہے ایکسپلین, اور اسی وجہ سے دس ہیلپس ایکچولی ٹو ایکسپلین the increase, the proliferation of brands, products and services in today's markets. اب یہ positioning model, I'd like you to take a look at this model and see کہ positioning کے جو main elements ہیں وہ کیا کیا ہیں. The main elements of positioning, that is the implementation of the image and the appeal to the chosen segment. It basically is correlating and is surrounded by the marketing mix. اور یہ marketing mix کی manipulation, اس کی changing in its features and the changing in its aspects, ان کی وجہ سے جو positioning factor ہے وہ implement ہوتا ہے effectively. اب سب سے پہلے اگر آپ product میں دیکھیے تو you need to see کہ جب وہ پروڈکٹ اپنی بینیفٹس کو پلیس کر رہا ہے, پوزیشن کر رہا ہے ان دا مارکیٹ, تو وہ از دا پروڈکٹ پوزیشننگ اٹ سیلف ایز اے پریمیم پروڈکٹ, یا وہ اس کو اس طرح پلیس کر رہا ہے کہ اٹس اے بیسک پروڈکٹ, اٹس اے ڈیوریبل پروڈکٹ. پرائس, تو کیا کمپنی پریمیم پرائسنگ کر رہی ہے, وہ ویلیو پرائسنگ کر رہی ہے, یا وہ لو پرائس پہ پوزیشن کر کے مارکیٹ شیئر کیپچر کرنا چاہ رہی ہے. اسی طرح جو ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں وہ ڈسٹریبیوشن کتنی ہی انٹینسو ہے, کتنی سلیکٹیو ہے یا ایکسکلوسیو ہے, کہ کیا وہ ساری مارکیٹ کو کور کرنا چاہ رہے ہیں, ایک پرٹیکولر سلیکٹیو مارکیٹ کو, یا ایک بالکل ایک ایکسکلوسیو سی کلاس, ایک ایکسکلوسیو نیش کو ٹارگٹ کریں. اور جب پروموشن, تو پروموشن کیا وہ آپ لوگوں کو جو چیز کو اپیل کو جو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا آپ ان کی پریسٹیج ہے اس پہ, یا فن یا پاورفل پروموشن کیمپینز کو لانچ کریں. دس آل افیکٹس دا اوور آل پوزیشن آف دا پروڈکٹ. سو دا مین ایلیمنٹس آف پوزیشننگ are that the key element of establishing a sustainable market position is differentiation, is either at the product level, at the brand level or at the corporate level. Differentiating variables جو ہیں they can either be actual, that is based on the physical attributes and features of the company, or they may be perceived that the intangible image, the intangibility of the thing based on the image of the product. تو ان چیزوں کی بیسس پہ the company may be able to differentiate itself, and this differentiation may occur with different elements of the marketing mix. Company کس طریقے سے manipulation of the different elements of the marketing mix which we just saw in this picture, وہ ان کی utilization سے کس طریقے سے اپنے کو differentiate کر پا رہی ہے. The main elements of positioning are thus is that may involve attributes which give customers more benefits than the competition, or for example the stem from a unique brand image or superior service. This is the one which actually needs to be positioned in the minds of the target market. With this we conclude our today's lecture. Before closing this session, میں صرف ایک سمری پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج کے اس لیکچر میں جو چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ ٹارگٹ مارکیٹنگ ایکچولی ہے کیا, پوزیشننگ ماڈل, ہم نے بات کی کہ جو چاروں ایلیمنٹس ہیں آف دا مارکیٹنگ مکس, وہ اس کی مینیپولیشن سے ہم کس طرح پراپر طریقے سے پوزیشننگ کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو ایز کمپیئر ٹو دا کمپیٹیٹرس, اس کی افیکٹو پوزیشننگ اور دا مین ایلیمنٹس آف پوزیشننگ. اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم سیگمنٹیشن کے اس پوزیشننگ سے ہی کنٹینیو کریں گے, اور آگے چل کے ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ یہ جو ایس ٹی پی پروسیس ہے یہ کمپلیٹ کیسے ہو رہا ہے, اور اس کے بینیفٹس کمپنی کو ان ٹرمز آف گیننگ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج وہ ہم کس طرح اچیو کریں گے. سو دس از آل فار دس لیکچر. تھینک یو. اللہ حافظ.